بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بات کریں گے پردے کے سامنے کیا کچھ ہے اور کیا پردے کے پیچھے بھی کچھ ہو رہا ہے۔ سامنے تو یقیناً بہت زیادہ سختیاں نظر آ رہی ہیں، بین کرنے کی بات ہو رہی ہے، گورنر راج لگانے کی بات ہو رہی ہے، ایمرجنسی کی صورتحال کی بات ہو رہی ہے، نظام لپیٹنے کی بات ہے۔ اب تو فیصل واڈا نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ آپ ایک طرف آرمی چیف کو اور ایک طرف فوج کو رکھیں اور باقی ساری سیاسی جماعتوں کو ایک طرف رکھ دیں اور اندازہ لگا لیں مقبولیت کا کیا ہوتا ہے، یا سب کو اکٹھا کر لیں، دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ سیاسی جماعتیں ہوں، ہمارے ادارے ہوں، یہ سب ایک ہیں، اور اگر ہم ان کو دو پلڑوں میں ڈالیں گے کون کہاں کھڑا ہے تو اس سے ہم ڈیوائیڈ پیدا کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی ملک میں، اداروں کو اور سیاسی جماعتوں کو ایک ہونا چاہیے۔ جب ہم اس طرح ڈیوائیڈ کی بات کرتے ہیں، ادھر وہ ادھر وہ، تو پھر ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں قوم کس کے ساتھ ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں گے جی اچھا قوم تو سارے ادارے کے ساتھ ہے، فوج کے ساتھ کھڑی ہے، آرمی چیف کے ساتھ کھڑی ہے، اور باقی تھوڑے لوگ ہیں جو سیاستدانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر ہم اس کا کیا مطلب لیں گے کہ کیا کوئی اور نظام لے آنا چاہیے؟ نہیں، ہم سب ایک ہیں اور ہم سب کو اپنے اداروں کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے، اور یہ نہیں کہ جی سیاسی جماعتوں کے بعد اگر دوسری طرف کھڑیں گے تو کیا کوئی سیاسی مقابلہ ہو رہا ہے، مقبولیت کے مقابلے میں کس طرح آئیں گے؟ کوئی اس طرح کا مقابلہ تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی سیاسی جماعتیں بالکل ہی مائنس ہو سکتی ہیں، یہ ایک سوچ نظر آتی ہے۔ صرف یہی نہیں، اب یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ خان کی زندگی تک بات جا سکتی ہے اگر اڈیالہ جیل کے باہر کچھ کیا گیا۔ یہ ہو گیا ہے۔ اب تازہ خبر، بریکنگ نیوز تو یہ آئی کہ 5 ڈاکٹرز کی ٹیم پہنچی ہے، اڈیالہ جیل گئی ہے اور معائنہ کرنے۔ اب دیکھتے ہیں کیا خبر سامنے آتی ہے، کیونکہ یہ اڈیالہ جیل کے کہنے پر ہوا ہے۔ اڈیالہ جیل حکام نے ڈاکٹرز کو کیوں بلایا ہے، کیوں معائنے کے لیے بلایا ہے؟ اب ایک ایسے وقت میں کہ جب کوئی بھی نہیں مل سکتا، بہنیں نہیں مل سکتی، کوئی رہنما نہیں مل سکتا، اس وقت ڈاکٹرز کو بلانا اب ظاہر ہے کہ پھر اور خدشات کو جنم دیا جائے گا، اور باتیں ہوں گی۔ کیونکہ اب یہ بات کہی جا رہی ہے، ڈکی بھائی کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، اس میں ایک بڑی خاص بات، ڈکی بھائی جہاں سب سے زیادہ تکلیف کا اظہار کرتے ہیں، سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی، جہاں ان پر ٹارچر ہوا، مارا گیا، وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جب وہ کہتے ہیں میں جیل میں بھیج دیا گیا، جہاں نسبتاً ہوتا ہے اچھا پولیس سے یا NCCI سے چھوٹ گیا، پولیس میں وہاں جیل چلے گئے، کہتے ہیں 3 سے 4 دن بعد پہلی دفعہ میں نے کسی کی آواز سنی، 3 سے 4 دن بعد، کہ کسی نے آ کر کہا کہ جی آپ آئیں، آپ سے کوئی ملاقات کرنے آئے۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میری کیا حالت تھی کہ 3 دن بعد میں نے کسی انسان کی آواز سنی جس نے مجھے بلایا ہے کہ جی سعد الرحمان کون ہے؟ تو میں نے کہا ہاں، تو اس شخص نے مجھے بلایا ہے، کسی نے بات کی ہے، کسی انسان نے۔ یہ بہت بڑا ٹارچر ہوتا ہے، سوچیں آپ ذرا، یعنی کوئی مار رہا ہے، کوئی بات تو کر رہا ہے۔ تو یہاں تو 1 مہینہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور اب دوبارہ وہی چیز نظر آ رہی ہے۔ اب خیر ڈاکٹر گئے ہیں، دیکھتے ہیں کیا خبر سامنے آتی ہے۔ پیمز اسپتال کے 5 ڈاکٹرز کی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے عمران خان کا مکمل طبی معائنہ کیا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم میں جنرل فزیشین ڈاکٹر علی عارف اور جنرل سرجن ڈاکٹر طارق عبداللہ، ماہر پیتھولوجی ڈاکٹر سمن وقار، ماہر ڈرماٹولوجی ڈاکٹر مبشر، پیمز اسپتال کے لیب ٹیکنیشین نعمان اقبال بھی ڈاکٹرز کی ٹیم میں شامل۔ اڈیالہ حکام نے عمران خان کے مکمل طبی معائنے کے لیے پیمز اسپتال کو خط لکھا تھا۔ اب یہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے، اڈیالہ حکام نے لکھا ہے۔ کیا سرکاری رپورٹ کو مانا جائے گا تحریک انصاف کی طرف سے؟ ایک یہ سوال ہے۔ پھر جو ذاتی معالج ہیں ان کو ملنے دیا جائے گا یا نہیں ملنے دیا جائے گا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اچھا، اب یہ بات ہے سامنے، جو سامنے آپ کے ہو رہا ہے، پردے کے سامنے، یہ سب خبریں وہ ہیں۔ پس پردہ کیا ہے اس پر ہم آئیں گے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ جیل توڑنے تک بات آئی تو بانی کی زندگی پر بات آ جائے گی، فیصل واڈا یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اب آپ دیکھیے کہ چیزیں جو سخت ہو رہی ہیں، سامنے تو بہت زیادہ سختی ہے، پیچھے کی بھی بات کریں گے۔ سینٹر خرم ذیشان کے گھر پر 20 سے 30 افراد نے حملہ کیا، فائرنگ کی، اور سینٹر ذیشان کے مطابق ان کے گارڈ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تحریک انصاف کے ہیں سینیٹر، اور یہ ہارڈ لائن سمجھ جاتے ہیں۔ انہی کے بارے میں فیصل واڈا نے سخت جملے استعمال کیے کہ ان کو دہشت گردوں کی طرح ان کے خلاف نمٹا جائے گا۔ اچھا، اب یہ تو سامنے ہو رہا ہے، اڈیالہ جیل کے باہر سیکورٹی پھر سخت ہے کہ کوئی آ نہ جائے۔ اس دفعہ یہ ہے کہ کارکن نہیں آئیں گے، صرف بہنیں آئیں گی، اگر آتی ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں کیا اس پر ہوتا ہے، اس پر بعد میں ہم بات کریں گے۔ حال یہ ہے ہماری اسمبلی کا کہ تحریک انصاف کے MNA اقبال افریدی کے پیسے گرنے پر اسپیکر اسمبلی نے اعلان کیا کہ زمین سے پیسے ملے ہیں۔ کس کے ہیں؟ جس پر 12 MNAs نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ یہ تو اسمبلی کے اندر ہر کوئی کہنے لگے جی ہمارے پیسے ہیں۔ اب میں جو آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ بات ہے ایک کہ پس پردہ کیا ہے، کیونکہ یہ بھی بہت اہم ہے۔ پس پردہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو آپ کے سامنے ہو گیا نا، اس میں ایک چیز نوٹ کیجئے،
نواز شریف کو آدھا سچ بولنے کی اجازت دیں میاں جاوید لطیف، یعنی نواز شریف کو آدھا سچ بولنے کی اجازت دے دیں تو میاں صاحب کیا خوش نہیں ہیں؟ وہ اجازت مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں اجازت؟ مجھے بولنے دیا جائے کہ خان تو ٹویٹس کر دیتا ہے مگر اس کے پاس بھگت کیا رہا ہے اس کے بعد، یہ بھی دیکھیے۔ تو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ان کو بھی بولنے کی اجازت دی جائے، جس پر کامران شاہد کے پروگرام میں مظہر عباس صاحب نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ کی حکومت ہے، کس سے اجازت مانگ رہے ہیں آپ، کیا بات کر رہے ہیں؟ ذرا دیکھیے، کہہ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ بھی آپ نواز شریف کو اجازت دیں۔ بھائی خان جیل میں ہے، وہ تو اس کے باوجود وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے، پھر بھگت رہا ہے، تو میاں نواز شریف صاحب تو آزاد ہے، ان کی حکومت ہے، وہ کس طرح کی اجازت چاہ رہے ہیں؟ اب سوچئے، اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب آزاد ہو کر بھی قید ہیں، آزاد ہو کر بھی بات نہیں کر سکتے، یہ حال کا ہو گیا۔ یہ ہے پس پردہ کی بات، پیچھے پردے کے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کے ساتھ نواز شریف کو بھی آدھا سچ بولنے کی آزادی دے دیں، اس کے بعد قوم کس جگہ کھڑا ہے؟ اچھا، کون کسی، یعنی قوم، اس کا مطلب ہے خان کے ساتھ کھڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو نواز شریف کو بھی اجازت دے دیں۔ دیکھیں پھر نواز شریف کے ساتھ لوگ آ جائیں گے۔ یہ ایک اجازت ہے کہ عمران خان کے ساتھ نواز شریف کو بھی آدھا سچ بولنے کی آزادی دے دیں، اس کے بعد کون کیا کس جگہ کھڑا ہے؟ آپ کی بھائی، آپ کی حکومت ہے بھائی جان، آپ کی حکومت ہے، آپ کو آزادی نہیں ہے کیا؟ نہیں بھائی، اور بھائی میرے حکومت ہے، سن لینا جی، یعنی اجازت دیں جی، یہ آپ کی حکومت ہے اور آپ کو اجازت نہیں ہے، کیا چاہتے ہیں؟ اور آپ یہ سوچیے، آپ یہ حال ہے۔ تو نواز شریف صاحب خان بننا چاہ رہے ہیں کہ ان کی طرح میں بھی مقبول ہو جاؤں، مجھے کوئی اجازت دے دے کہ میں پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاؤں، باہر ہیں پھر بھی بات نہیں ہو پا رہی۔ تو یہ آپ دیکھیں نا، یہ بھی کرشمے ہیں، چیزیں الٹی چل رہی ہیں۔ میاں صاحب خان بننا چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ بات کر دیتا ہے مجھے بھی اجازت ہونی چاہیے بات کرنے کی۔ بھائی پھر اس کی طرح جیل بھی جائے نا، اس کی طرح آپ فارم 45 پر جیتنا چاہتے ہیں تو فارم 47 کا سہارا چھوڑیں۔ پھر یہاں تو یہ ہے کہ خوش ہو رہے ہیں کہ بین ہو جائے، ختم ہو جائے، کچھ نہ اس کا بچے۔ تو کیا میاں صاحب سمجھ رہے ہیں کہ اس سے وہ عوام کو کھو دیں گے؟ یہ چکر ہے جو ان سے کام کروائے جا رہے ہیں۔ اب 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، اس میں اور بہت سی چیزوں کے علاوہ یہ آئے گا کہ جی پارلیمنٹ سے اختیار لے لی جائے گا۔ پارلیمنٹ ویسے ہی کیا رہ گئی ہے، اس کو ایک ربر سٹیمپ ہی ہے، بس جو کہا جائے وہ کرنا ہے۔ ان سے اختیار لے کر کہ جی ایمرجنسی صرف 2 مہینے کے لیے ہوگی، یا گورنر آج 2 مہینے کے لیے ہوگا، پھر اسمبلی جانا ہوگا، پھر دوبارہ یہ کہ جی زیادہ عرصہ نہیں چل سکے گا، پھر دوبارہ پارلیمنٹ میں آئے گا۔ نہیں، بس لمبی ایمرجنسی۔ تو ملک کو حالت ایمرجنسی میں آپ نے چلانا ہے، اس میں رکھنا ہے، تو معیشت تو ختم ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، وہ کر کے دیکھ لیں۔ آگے آئینی ترمیم یہ آ رہی ہے تاکہ گورنر آج ایمرجنسی لگانی ہے تو اس کے لیے آسانی ہو سکے۔ کوئی ایک کام اس کام میں عوام کے لیے نہیں ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میاں صاحب اب چاہتے ہیں کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن جائیں، پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس طرح کی چیزوں پر آ رہے ہیں۔ لیکن ان کی اپنی لڑائیاں اب شروع ہو چکی ہیں، ان کے اپنے اندر، نون لیگ کے اندر، جس میں آپ دیکھیں کہ بیٹیوں تک بات آ گئی ہے۔ ان کا ایک کارکن، ان کی سپورٹ کرنے والا شہزاد، وہ پول کھولتا ہے تاتارڑ کے کہ جی ان کی منسٹری میں بڑی کرپشن ہو رہی ہے، اس طرح لوگوں کو لگایا جا رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ پھر یہ جی مجھے تاتارڑ کس طرح کے میسج کرتا رہا ہے، یہ بات اب سارا عالم صاحب بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ کیا کیا اربوں روپے کا بجٹ ہے آپ کا، کیا کیا ہے ابھی تک، کیا بیانیہ بنایا ہے۔ تو اب اس کی بیٹیوں کو اسی طرح اب سارا عالم صاحب کی بیٹی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، اور یہ شہزاد کی بیٹی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اب یہ نون لیگ کی اپنی لڑائی کھلم کھلا شروع ہو گئی ہے، بیٹیوں تک بات آ گئی ہے، چیٹس لیک کی جا رہی ہیں، اور تحریک انصاف والے بس بیٹھ کے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ ایک اور نون لیگ کے صاحب نے عجیب حرکت کی ہے، یہ حال ہی میں جو ایم این اے بنے ہیں، عمر ایوب صاحب کی اہلیہ کے مقابلے پر ان کو جتوایا گیا۔ یہ کہہ رہے ہیں جس نے حرام کمایا اس کے گھر میں یا تو کوئی معذور بچہ ہوگا، یا اس کے گھر میں کوئی کینسر کا مریض ہوگا، یا ایڈز کا مریض ہوگا۔ یہ بابر نواز صاحب، یعنی اب دیکھیں کہ سوچتے نہیں بات کرتے ہوئے، یہ کوئی بیٹھک میں بات کر رہے ہیں، یعنی کینسر جیسی بیماری، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بچائے، پھر یہ معذور بچہ یا کینسر کا یا ایڈز کا کہ جی اس کو ٹاک لگ گیا، فلاں ہو گیا، اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ نیک لوگوں پر بھی آ سکتی ہیں، نیک لوگوں کی اولاد بھی کوئی معذور ہو سکتی ہے۔ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، شرمناک ہے۔ اور اللہ نہ کرے کبھی کسی کو یہ سب دیکھنا پڑے، لیکن سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ یہ ان کی تربیت ہے، ایم این اے بن گئے ہیں، لیکن گفتگو آپ دیکھ لیجئے کیا کی جا رہی ہے۔ تو ضمنی الیکشن جب جتواتے ہیں تو دیکھ لیا کریں لوگ بات کیا کر رہے ہیں، کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا، اب آ جائیے جناب، پس پردہ کیا چل رہا ہے۔
پاکستان تحریک انصاف نے، یہ جو پردے کے پیچھے کہانی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے رانا ثناء اللہ کی آفر قبول کر لی۔ مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کمیٹی بنائی گئی جو بانی عمران خان کی جیل سہولیات دیکھے گی۔ کمیٹی کے سربراہ کے اختیارات رانا ثناء اللہ کو دیے گئے۔ ذرائع کے مطابق تمام وکلاء، سینیٹرز اور ایم این ایز کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ اب اس سے نظر آ رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو سربراہ بنایا گیا کہ ایک کمیٹی بنا دیں جو سہولیات تو دیکھے کہ بشرا بی بی کو، عمران خان کو کیا سہولیات مل رہی ہیں۔ تو یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف اور حکومت میں تو معاملات کچھ طے ہو رہے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ نے یہ کام کر دیا ہے اور وہ سامنے آ گئے ہیں، اس کمیٹی کی سربراہی ہے جو جا کر دیکھے گی، اس میں وکلاء بھی ہوں گے، سینیٹر ہوں گے، ممبران ہوں گے، اور جا کر دیکھیں گے ان کو کیا سہولیات مل رہی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا پازیٹیو اسٹیپ ہو سکتا ہے کہ کم از کم ایک لیول پر یہ تحریک انصاف اور حکومت ایک کہ جی جا کر دیکھیں تو کس حال میں ہے، حکومت کے جا کر بھی لوگ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو تو یہ خبر مل جاتی ہے کہ جی خان نے حال بھی نہیں پوچھا اپنی بہن کا اور یہ بات کر دی اور بڑی سخت باتیں کر دی۔ کچھ تو سامنے آئی ہیں، زیادہ تو سامنے نہیں آئی، وہ بہت سخت باتیں کر رہے ہیں۔ یہ شاہ زیب خانزادہ کے شو میں رانا ثناء اللہ نے جب کہا تو شاہ زیب خانزادہ بھی حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ لگ گیا؟ انہوں نے کہا جی آپ کی طرح کے ذرائع ہیں جو بتا دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہر چیز ریکارڈ کی جاتی ہے اور حکومت کو بتائی جاتی ہے، کوئی پرائیویسی نہیں ہے۔ تو یہ بھی خیر انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے اور یہ جیل مینور کی بھی خلاف ورزی ہے کہ جو بھی بات ہو رہی ہے اس کو کس طرح سے کون کون سن رہا ہے اس کو لیک بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو حالات ملک کے بنائے گئے ہیں۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ جی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کو اب سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے۔ تو حامد میر صاحب کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جنوری 1965 کے ٹائم میگزین میں ایوب خان کا انٹرویو چھپا جس میں انہوں نے فاطمہ جناح کو انڈین ایجنٹ کہا، جس کی وجہ ان کی صدارتی نظام میں حکومت کے خلاف کیمپین تھی۔ حامد میر نے فاطمہ جناح کے خلاف 1965 کا کلپ چلا دیا کہ کس طرح لوگوں کو ہم ماضی میں ڈکلیئر کرتے ہیں غدار، اس میں فاطمہ جناح بھی تھیں۔ اب یہ نون لیگ کو وہ سبق دے رہے ہیں کہ آپ غدار غدار کا نعرہ لگا رہے ہیں، دیکھیں کون کون لوگ غدار کہے گئے ہیں، آپ بھی غدار کہے گئے ہیں، اور جس بنیاد پر غدار آپ کہہ رہے ہیں آپ وہ سب سے زیادہ حرکتیں کر چکے ہیں، حامد میر نے اپنے پروگرام میں چلا کر دکھائی ہیں۔ ہم بھی کچھ دنوں میں جانے والے ہیں، ہمیں مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ بولنا چھوڑ دیں ورنہ آپ کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا۔ شفقت اوان یعنی کچھ دن میں باری آ رہی ہے جی، کچھ دن میں جانے والے ہیں، یہ انہوں نے بتا دیا ہے طلعت حسین صاحب کو، اور بتا دیا ہے کہ مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جی بولنا چھوڑ دیں تو ورنہ آپ کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا۔ تو جانے والے ہیں جی ہم سب، باری آ جائے گی سب کی۔ یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں کچھ دنوں میں جانے والے ہیں۔ آپ کدھر جانے والے؟ بس چلیں چھوڑیں اس بات کو۔ نہیں چھوڑیں، نہیں کریں بات ہے، کدھر جانے والے؟ میں کہہ رہا ہوں جی کہ مسلسل تھریٹس ہیں کہ جی آپ کو ڈی سیٹ کروا دیں، بولنا چھوڑ دیں، بولنا چھوڑ دیں، ڈی سیٹ کرنا۔ کہتے ہیں سب کو کر دیں، جس کو کرنا ہے کر دیں۔ تو اب یہ بات ہے کہ کمال ہی ہے کہ سنجیاں ہوں جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھریں، بس اکیلی نون لیگ ہوگی، یہاں پیپلز پارٹی ہوگی، ان کا اقتدار ہوگا، اور عوام کے مزے جس طرح کے آ رہے ہیں پچھلے 4.25 سال میں وہ مزید ہوں گے۔ بس یہی اب ظاہری طور پر مقدر نظر آ رہا ہے، لیکن جو پس پردہ ہے کہیں نہ کہیں، جس طرح رانا ثناء اللہ کمیٹی کی سربراہی مل گئی، اور پھر یہ کہ تقریریں جس طرح کی ہو رہی ہیں، بیرسٹر گوہر جو بات کر رہے ہیں کہ جی اتنی سختیاں کر دی گئی ہیں کہ میری آج کی تقریر انہوں نے کل کہا کہ جی یہ بھی نہیں چلے گی، تو ہم اس ماحول میں کیسے آگے بڑھیں گے؟ تو کچھ تو آپ کو راستہ دینا ہوگا۔ تو کیا اب کوئی راستہ بننے جا رہا ہے؟ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ اب اس میں ایک اور بات کہ کہا جا رہا ہے کہ الطاف حسین مائنس ہوئے ہیں، اسی طرح خان کو مائنس کیا جائے گا۔ تو اس پر مظہر عباس صاحب نے میاں جاوید لطیف کو کھری کھری سنائی کہ جی آپ تو خود اس میں شامل تھے الطاف حسین کو مائنس کرنے میں، اور سے پہلے مائنس آپ نے کروایا، لیکن اس سے پہلے آپ اس سے کیا کیا کام لیتے رہے ہیں الطاف حسین سے، یہ بھی تو آپ ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ کیا کیا وہاں پر ہوتا رہا ہے۔ اور الطاف حسین کا استعمال کیا اپنے پیپلز پارٹی کے خلاف، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے لیے پہلے پی ٹی آئی کو قانونی طور پر جماعت تسلیم کرنا ہوگا، شیر فضل مروت کہتے ہیں وہ تو جماعت ہی نہیں ہے، اس پر بطور جماعت پابندی کیا لگائیں گے؟ پہلے ہی نہ کوئی جلسہ جلوس نہیں کر سکتے، اور بطور قانونی طور پر اس کو آپ نے جماعت ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، تو پابندی تو ڈکلیئر کریں گے پھر اس پر لگائیں گے، تو ابھی تو پابندی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، یعنی اتنا اس کو مائنس کر دیا ہوا ہے، ختم کر دیا ہوا ہے، کیا بنے گا؟ لے جی، نیشنل کرپشن پرسیپشن سروے آ گیا ہے۔ نیشنل ڈیٹا کے مطابق پولیس از پرسیوڈ دا موسٹ کرپٹ سیکٹر ان پاکستان، 24% لوگ کہتے ہیں کرپشن ہے پولیس میں، اور سب سے زیادہ کرپٹ پنجاب کی پولیس ہے، اس کے بعد بلوچستان، اس کے بعد سندھ، اور چوتھے نمبر پر خیبر پختونخوا کی پولیس کے بارے میں شکایت ہے جی وہ کرپٹ ہے، سب سے آگے پنجاب پولیس۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ 6 سیکورٹی ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں،
اور 4 زخمی ہوئے ہیں. یہ 2 واقعات ہوئے ہیں جن میں دہشت گردوں نے ان کو سنائپر کے ذریعے یا یہ کہ ایمبوش کر کے یعنی گھیر کر ان کو نشانہ بنایا, ان کو شہید کیا. لیکن اس میں دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں اور ان کا کمانڈر عثمان خیبری بھی مارا گیا ہے. سینئر صحافی جی مجیب الرحمان شامی صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو محسن نقوی کوشش کر رہے ہیں اس پر مجھے ہنسی آ رہی ہے. اگر برطانیہ میں بھی کوئی آئینی عدالت قائم ہو جائے تو پھر شاید یہاں سے وہ اپنا پرمانہ لے آئیں. وہاں عدالتیں موجود ہیں, عدالتیں کیا کریں گے؟ وزیر داخلہ گئے ہیں, عادل راجہ کو لینے جو عجیب باتیں بھی کرتے رہے اور عجیب گفتگو, اور اس پر وہاں پر بھی مقدمہ ہو گیا, سزا بھی ہوئی ہے. ان کے علاوہ شہزاد اکبر ان کے خلاف, یعنی ان 2 کو ہمارے حوالے کیا جائے, پاکستان کے حوالہ کیا جائے. تو کہہ رہے ہیں جی عدالتوں میں جائے گا, وہاں کوئی آئینی عدالت والا پاکستان والا سین نہیں ہے کہ بس جائیں گے اور وہ ان کو لے آئیں گے. تو کچھ نہ کچھ تو عدالتوں کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا, یہ ان کے لیے مسئلہ ہوگا. حکومت کا ایک نیا پلان بھی ہے جی, بانی کے خلاف غداری کے مقدمے کا امکان رد نہیں کرتا رانا ثناء اللہ, یہ بھی چل سکتا ہے. جو بھی یہ کرنا ہے اب فیصلہ 2 لوگوں کے ہاتھ میں, محمود خان اچکزئی اور راما راجہ ناصر عباس, کیونکہ خان نے ان پر کمیٹی بنائی تھی کہ یہ فیصلہ کریں گے تحریک کا, جلسے کا, جو بھی کرنا ہے. باقی لوگ تو ہم سے 2 قدم آگے ہیں. شاید خٹک نے کہا ہے یہ نئے پارلیمانی لیڈر ہیں تحریک انصاف کے, پارلیمنٹ میں یہ لیڈ کریں گے تحریک انصاف کو. تو کہہ رہے ہیں جی لوگ تو ہم سے 2 قدم آگے چلے گئے ہیں, اور وہ تو کہہ رہے ہیں جی کچھ کرو, بس نکلو خان کی رہائی کے لیے. تو اب پریشر تو ہے ان پر, کیا کریں گے؟ کچھ لوگ آگ لگوانا چاہتے ہیں ایک ایسا ادارہ جس کے کردار کو ہم سراہتے ہیں اور آئندہ بھی سراہیں گے. کچھ لوگ اس ادارے اور پی ٹی آئی کے درمیان دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں, ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے موقف ہے مضبوط فوج پاکستان کی ضامن ہے گوہر خان. میں نے کو بتایا پیچھے بھی کچھ چل رہا ہے, سامنے چیزیں سخت ہیں لیکن پیچھے کہیں نہ کہیں چیزوں کو سیٹل کرنے کی کوشش ابھی بھی جاری ہے. عمران خان نے تمام اختیار محمود خان اچکزئی کو دے دیا ہے, کس کے ساتھ بات کرنی ہے. آئندہ کچھ دن تک اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا مسٹر گوہر. تو یہ پیچھے چیزیں چل رہی ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, اب اس میں ایک اور چیز جو ہائی لائٹ ہو رہی ہے موجودہ صورتحال میں, کامران خان صاحب نے کہا ہے ملاقاتیں بند, ٹویٹر بند, قومی اسمبلی, سینٹ, پنجاب اسمبلی سے پوزیشن لیڈر فارغ. اب بوائلنگ پوائنٹ آ گیا ہے. عمران خان نے معافی نہیں مانگنی, نہ مانگے, ڈیل نہیں کرنی, نہ کریں. مشورہ ہے سیاست سے بریک لینے کا عمران شاہد, کیونکہ خان سے کہا گیا 9 پر معافی مانگ لو, یہ کر لو, وہ کر لو, خاموش ہو جاؤ, فلاں ہو جاؤ. کہتے ہیں آپ نے اتنا کچھ کروا لیا, اب کسی اور چیز پر نہیں تیار ہو رہے تو بریک ہی لے لیں خان صاحب, بریک ہی لے لیں کچھ تھوڑی دیر کے لیے. تو یہ کامران شاہد صاحب کا مشورہ ہے, انہوں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں کہا ہے. اگر خیبر پختونخوا میں گورنر راج نافذ کیا گیا تو پھر صوبے کے ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں گے, محمود خان اچکزئی کا اعلان. تو یہ دیکھ لیجئے وہاں اس طرح کی تیاری ہو, کہتے ہیں جی پھر تو ڈی چوک آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہر جگہ پر ڈی چوک ہی ہوگا. عمران خان کو فوج کے سربراہ کا نام لے کر ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے, لیکن عمران خان کے دور حکومت میں نواز شریف بھی فوج کے سربراہ کا نام لے کر ان پر تنقید کرتے تھے. اس وقت کے وزیر داخلہ شیخ رشید جس قسم کے بیانات دیتے تھے ویسے ہی بیانات آج کل وزیر مملکت طلال چودھری دے رہے ہیں, اور حامد میر صاحب نے اپنے شو میں ان کے بیانات بھی چلا دیے ہیں. یا پاکستان کو عزت دینے والے اداروں اور اس کے سربراہوں کے خلاف استعمال ہو, اس کا عملی مظاہرہ ہوگا. مذاکرات کی دعوت نہیں دی جائے گی, بلکہ اب کوئی بھی بد زبانی کرنے والے کی زبان, وہ پارلیمنٹیرین ہو یا کوئی دوسرا, وہ کھینچ لی جائے گی. طلال چودھری وزیر داخلہ, وہ جس طرح کی زبان استعمال کریں بڑی سخت کہہ رہے ہیں جی. یہ دیکھ لیں آپ کے قائد بھی اس وقت کے سرونگ آرمی چیف کے خلاف باقاعدہ نہ صرف زبان, یہ تو ایک جیل میں ہوتے ہوئے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, وہ تو تقریریں کرتے رہے تھے. یہ سب کچھ چلتا رہا ہے, تو اس پر بھی ذرا نظر ڈالیں. تو انہوں نے طلال چودھری کو بھی سارا کچھ بتا دیا, کھری سنا دی ہیں. تو یہ جناب اس وقت کی صورتحال ہے. تو سامنے تو یقیناً کوئی شک نہیں ہے, سختیاں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن پس پردہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز چل رہی ہے. تو دیکھتے ہیں اس کے کیا نتائج آتے ہیں, اور جو بھی ہوا انشاءاللہ اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. اللہ حافظ.